जी सब पाकिस्तानियों को बहुत बहुत सलाम मेरा। कुछ तबीयत नासाज थे, उसकी वजह से आपसे मुलाकात नहीं हो पड़ी और बातचीत नहीं हुई। और देखते देखते वही सियासत है, वही पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स हैं, वही राह है, वही रास्ते हैं, वही चाल है बेढंगी हमारी कौम की और हमारे सियासतदानों की। समझ में क्यों नहीं आता कि इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ पनिशमेंट्स ये मुल्क कभी ठीक होने का नहीं। सज़ा और जज़ा जो है अच्छे कामों की और सज़ा होती है बुरे कामों की, आप सबको पता। इस्लाम में और बाकी सारे मज़हबों में जो अल्लाह के भेजे हुए मज़हब हैं उनमें सब में सज़ा जज़ा का ज़िक्र है और इसकी बड़ी वाज़ेह अहमियत है। जो हम लोगों ने आंखें बंद कर ली इस कॉन्सेप्ट से और एक रियाकारी का सिलसिला शुरू कर दिया मुल्क के साथ, उससे बहुत नुकसान हुआ है मुल्क को। उससे मुल्क की इकानमी भी बैठ गई, मुल्क की जो करैक्टर है कौम का वो भी बहुत ज़लील ख्वार हो गया। हम लोगों के अंदर तनज़्ज़ुली इतनी आ चुकी है कि हमें पता ही नहीं चलता कि बुरी चीज़ है क्या। रिश्वत को हम ये समझते हैं कि ये खुदा की रहमत है और नेमत है। जिस कौम के अंदर हाज़ा मिन फज़ल रबी का चर्चा शुरू से हो रहा हो, जिसने कौम को लूट के कंट्रैक्टर्स ने या गवर्नमेंट के ऑफिसर्स ने रिटायर हुआ करते थे अगले दिनों में, पहले दिनों में, तो ऊपर सब के बड़ी सा बंगला या कोठी बना के उसके ऊपर लिखा जाता था हाज़ा मिन फज़ल रबी, कि ये खुदा की नेमत है, फजल है खुदा का, रब का, जबकि वो सारा हराम का पैसा खाया होता था। ये नहीं ये कि यकीनन मैं बात कर रहा हूँ, मैं तज़ब्ज़ुब की बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम ए क्वाइट वेल इन्फॉर्म्ड एजुकेटेड पर्सन फ्रॉम पाकिस्तान। गो मुद्दत हुई है पाकिस्तान को छोड़े हुए, लेकिन डजंट मीन आई डोंट नो द करैक्टर एंड द लव ऑफ पाकिस्तान। जो कौम का एक किरदार है उसको तो आप सलाम कर दें दूर से ही, उससे बेहतर आप जो हो चुका हुआ है। हमें सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर अगर आप इस पर बिलीव करते हैं, जो कम से कम जो इदारे हैं बिलीव करने वाले, जो मुनसिफ हैं, जो इंसाफ देने वाले इदारे हैं, जिसको हम जस्टिस डिपार्टमेंट कहते हैं या जस्टिस कोर्ट्स हैं, जो अगर वो एक अपना बेसिक काम कर दें तो इस कौम की, इस मुल्क की तकदीर बदल जाती है। इकानमी जिसको कहते हो वो कुछ भी नहीं है सिवाय पैसे का लेन देन है, और उसको कैसे चलाना है एक मुल्क को, उसको ऐसे बेहतरी कैसे करनी है, उसकी आमदनी कैसे बढ़ानी है, उसके अंदर दे आर डिफरेंट एक्टिविटीज़, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आ जाते हैं। उसमें मैं आई कैन सिट डाउन विद एनी ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन ऑफ पाकिस्तान टू डिस्कस इकानमी एंड द वेरियस वेज टू इम्प्रूव एंड डेवलप द कंट्री। अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है कि मैं हाज़िर हूँ आप किसी के लिए भी जो सवाल जवाब करने चाहते हैं इकानमी के लिहाज से। जो मैं एक जिक्र कर रहा था कि मुल्क की पसमानदगी और प्रॉब्लम्स की एक वजह है, वो बहुत बड़ी ये है कि यहाँ पे इंसाफ का फुकदान हो चुका है पाकिस्तान के अंदर, और जुल्म की हर तरीके से बढ़ाया गया है और मुनज़्ज़म किया गया है और मुनज़्ज़म हुआ है। जैसे कि दहशतगर्द गिरोह होते हैं पाकिस्तान के अंदर, वो वाले नहीं, वो पैसा खाने वाले सियासतदान जो आला ओहदों पे बैठते हैं, उन्होंने एक अपने जुंटे और गिरोह बनाए हुए हैं कि अंदर ही अंदर से ये टर्माइट की तरह पाकिस्तान की इकानमी को खा गए हैं बेसिकली, एंड दैट्स व्हाट हैज़ हैपेंड।
to the economy of Pakistan. ایک وقت تو ہوتا تھا کہ IMF سے قرضے آتے تھے and they used to be reinvested in the country. The money used to come in the circulation. اور ایک عام آدمی کی نوکریاں اور آمدنی میں اضافہ ہو رہا تھا. قوم کی نوکریاں اور آمدنی میں اضافہ ہو رہا تھا. یہ ایوب خان کے زمانے کے بعد تک کی بات ہے, تھوڑا سا بات تھا کہ I can say up to that time. جب سب یہ ایک اور صاحب جو ان کے ایوب خان کے فارم منسٹر تھے, جب وہ تشریف لائے ایک نئی مد لے کے جمہوریت کی, تو اس جمہوریت نے وہ کام کیا جو دشمن بھی نہیں کرتے. لوٹ کے مار کے ٹکڑے کر کے پاکستان کے ٹکڑے ہوئے, پاکستان کی اکانومی تباہ ہوئی, پاکستان کی سیاست تباہ ہوئی in the name of the democracy. فرق صرف یہ تھا کہ he was never honest to the idea of the democracy. موزے تنگ سوشلزم تھا, ڈیموکریسی نہیں تھی, اور نہ آپ کو وہ امپلیمنٹ کرنے کا دل کرتا تھا بیکاز یو ہیپن ٹو بی اے لینڈ لارڈ. اور کھاتے پیتے لوگ جن کو عادت پڑ چکی ہو طاقت کی, وہ کبھی بھی شیئر نہیں کر سکتے, چاہے کتنے مجبور ہو جائیں وہ شیئر نہیں کر سکتے طاقت کو اور پیسے کو. دیٹ از واٹ ہیپنڈ اینڈ دیٹ بیکم دی envy for the other people کہ یار یہ بندہ پیسے اتنا کما گیا, یہ بندہ اتنے پیسے کما رہا ہے, اتنا لینڈ لارڈ بن گیا, کوئی ہاتھ نہیں ڈال رہا کسی کو بھی, تو میں کیوں نہ کروں, میں بھی کھاتا ہوں, میں بھی ٹھیکے لیتا ہوں, اس سے پیسہ کھاتا ہوں. اور یہ ایک چینل ہے, بڑا سوفسٹیکیٹڈ چینل ہے کہ IMF سے قرضے لیے جائیں اور گھما پھرا کے اپنی جیب میں ڈالے جائیں. ایک تو کمیشنز ہوتے ہیں جو یہ لوگ کسی ملک کے انڈسٹری سے یا کانٹریکٹر سے کانٹریکٹ کرنے کے بعد یا ملک کے ساتھ کانٹریکٹ کرنے کے بعد سرٹن پرسنٹیج دے ریسیو اٹ ڈائریکٹلی. بھائی وہ کیوں؟ تمہارا تو حق ہی نہیں بنتا, کوئی حق نہیں ہے آپ کا کہ ملک کا ٹھیکہ لے رہے ہو یا دے رہے ہو تو اس کے اندر تم کمیشن کھاؤ. یہ سراسر غلط ہے. اور یہ ساری چیزیں عدلیہ کو پتہ تھیں. عدلیہ کوئی بیوقوف نہیں, اس میں ایک سے ایک بڑا انٹیلیجنٹ دماغ, تیز دماغ کے ججز رات بیٹھے ہوتے ہیں. اور آپ تو اوپر کی کیا بات کریں گے, ہائی کورٹ کی کیا بات کریں گے, لوور کورٹس میں اتنے شارپ لوگ ہیں, آپ کا گلا کاٹ دیں پتہ بھی نہ چلے. اور سپریم کورٹ میں تو ہے ہی بہت بہت بڑے لائق لوگ بیٹھے, ان سب کسی کو نہیں پتہ چلا. خاموشی رکھی کہ اندر اندر سے ان کے کچھ بھی فوائد جو تھے ان کے پورے ہو رہے تھے. آج بھی ہوتے ہیں, ہوتے رہیں گے. 100 میں سے 100 تو کبھی نہ کرپٹ ہوئے نہ بھی ایماندار ہوئے. یہ تو کوئی بات ہی نہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ یار گھر کیوں لٹیا گیا ہے, گھر تو ساڑھے کتا بھی سے رکھیا تھا, کتا بھی تھا, ہماری کتیا بھی تھی. تو پنجابی کی مثال ہے, جب کتی ہی چوروں کے ساتھ مل جائے, کتیا ہی آپ کی چوروں کے ساتھ مل جائے, تو آپ کا گھر تو لٹے گا. تو یہ حساب ہوا پاکستان کے ساتھ. پاکستان کی کتیا ہی چوروں ڈاکوؤں سیاستدانوں کے ساتھ ملی ہوئی تھی. جس کا کام تھا عدل کرنا, اس نے خاموشی سے سرنگوں خاموشی سے باتیں مانی اور ان کے ساتھ رل کے ان کو بھی کھانے دیا. اور میں کسی پہ الزام نہیں لگا سکتا, باقی آپ زیادہ بہتر جانتے ہو پاکستان میں رہنے والے. اس کے بعد یہ ہوا کہ فوج جو ہے, فوج کے اندر بھی اتنے گندے فیو بٹ ڈیفینیٹلی بیڈ ایگز تھے اور ہیں. جب ضرورت پڑی, جب آنکھیں کھلی, عمران خان آیا, اس نے باتیں شروع کی تو لوگوں کی پینٹوں میں گندی کرنے شروع کر لیں کہ پیچش لگ گئے لوگوں کو کہ اب تو مشکل بن جائے گی. لیکن ہوا کیا, جب گاندھی گند ہو, گندا ہی نالا بن جائے سارا کوئی, تو اس میں صاف پانی کا ایک گلاس نکالنا بھی بہت مشکل ہو جاتا. یہ کام ہوا ہے عمران خان کے ساتھ. اور یہ دغا چوری اور دغا جو کہ ہوا ہے قوم کے ساتھ, اس کی ایک چھوٹی سی کہانی ہے. I wish there is somebody that I can talk to. I want to talk to someone. سیاستدان, بڑے بڑے سیاستدان,
بڑے بڑے عقل مند دانش مند یہ جو کوٹھوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اینکر حضرات، ان میں عورتیں بھی ہیں اور بندے بھی ہیں. میں نے کوٹھوں کا لفظ استعمال کیا، ریپیٹ، جو کوٹھوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو ناچ گانا کرتے ہیں پیسوں کے عوض. پرانے زمانے میں اب بھی پیسہ ناچ کرواتا ہے، اور یہ لوگ ناچتے ہیں. قیمت بہت بڑھ گئی ہوئی ہے، بہت بڑھ گئی ہوئی ہے. اللہ پاک سے دعا کریں کہ ہماری جو جسٹس ڈپارٹمنٹ ہے اور فوج ہے وہ دونوں آپس میں انڈرسٹینڈنگ یہ کریں کہ جس نے کھایا، اور آپ کو پتہ ہے، عدلیہ کو بھی پتہ ہے اور فوج کو بھی پتہ کہ کس نے کھایا. حکومت کا ایک پرائم منسٹر جو ہے، یہ ایک آپ کا جو پریزیڈنٹ ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتے خاص. اگر آپ لوگ چاہیں، عدلیہ چاہے اور فوج چاہے، تو ان کو الٹا لٹکا کے ان کی جیبوں سے پیسہ پاکستان کا واپس لے کے ری انویسٹ ہو سکتے ہیں دی سیم کنٹری آف پاکستان. اینڈ بلیو می، ناٹ مور دین 6 months Pakistan will stand up like a strong country in the world. Economy will be re-established very strong. اللہ پاک کا بہت شکر گزار ہوں میں کہ پاکستان کی جو آرمی اور فضائیہ ہے اور جو بحریہ ہے، آرم فورسز جو ہیں، یہ دنیا کی منجی موسٹ اسکلڈ فورسز ہیں، جن کی وجہ سے آج پاکستان کھڑا ہے. اللہ کی مہربانی تو ہے، لیکن ان بغیرت سیاستدانوں نے، ان بغیرت بے شرموں 2 ٹکے کی لوگوں نے ملک کو بیچ دیا ہوا تھا. اور یہ خدا کی مہربانی ہوئی ہے کہ عمران خان آ گیا آن دی رائٹ ٹائم when the transaction of handing over of Pakistan was going on. Not one. Every country who could come and take the participation in the bid. India was the first. America was, of course, there in the supervision. Afghanistan, یہ سارا کچھ، اور چائنا is a good friend of us. تو ایک ایماندار آدمی آ گیا جس نے پاکستان کی ایک وجہ بن گئی ہے بچنے کی. اللہ پاک اس کو بچائے، پاکستان کو نرش کرے، ڈیولپ کرے، اور بات ہوگی بعد میں انشاءاللہ تعالی. آئی ایم بیک. میرے پاس زیادہ کچھ وہ مسئلہ تو نہیں ہے، 2 بیسک چیزیں ہیں کہ انصاف، ریوارڈ، حلال، حرام، اور ملک کی محبت. I love you Pakistan, and I love you my defense forces. Allah bless you all, and I hope and pray that the judiciary comes to its own function, and these vagabonds must be punished. Earlier the better. Earlier the better. Pakistan Zindabad.